تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت انداز خطاب ہے اس آیت کے اندر، جس میں اللہ روزے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، کس محبت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ اللہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اے اللہ کا وصال چاہنے والو، اس کے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والو، اس کی وحدانیت کا دعویٰ کرنے والو، نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کتب علیکم الصیام، تو تمہارے اوپر یہ ایک مہینہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے روزے نفلی نہیں ہیں، فرض ہیں۔ یہ بھوک اور پیاس اللہ کی محبت میں ہے، نبی کی اطاعت میں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں ہے، یہ جس کسی نے بھی حق تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ تورات پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، اور تاریخ کو کھنگال لو، تاریخ کے اوراق ورق ورق گواہ، لفظ لفظ گواہ، حرف حرف گواہ ہے کہ سبھی پر جو ہے وہ روزہ فرض ہوا، اور اس کا اگر مقصد بھی اللہ نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، صرف رمضان آ گیا اور سحری افطاری کی رونقیں آ گئیں اور جو ہے وہ مسلمان جو ہے بازاروں میں رونقیں آ گئی، نہیں، یہ ایک عظیم مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مطلب؟ اللہ کے تعلق کا مہینہ ہے، اللہ کی محبت کا مہینہ ہے، اور یہ نیکیوں کا سیزن بن کر آیا ہے۔ اس میں جو ہے نوافل کا اجر فرائض کے برابر ملے گا، فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، رحمتوں برکتوں والا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، بے شمار برکتوں کے ساتھ اور بخشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کر دیا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بڑا پیارا خطاب ہے، اور اس میں ایک شفقت اور محبت کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اس مہینے میں مخاطب ہو رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور کیسے بات کر رہے ہیں؟ ایمان کا حوالہ دے کر، اس رشتے کا حوالہ دے کر جو اللہ کا بندے کے ساتھ ہے اور بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ ایمان کا حوالہ، خطاب کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ جسے بلایا جائے، جو مخاطب ہو، اس کو نام لے کر پکارنا، عبداللہ، عبد الرحمن، ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ پکارنے والا اس رشتے کا حوالہ دے کر پکارے جو متکلم کو، مخاطب کے ساتھ ہے۔ بیٹا کہہ کے پکارے۔ اب بیٹا کہہ کے پکارنے میں جو شفقت ہے باپ کی طرف سے، اور جو پیار ہے، وہ نام لے کے پکارنے میں نہیں ہے۔
اس بات کا اندازہ انہیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہیں اب کوئی بیٹا کہہ کے پکارنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بندے کا جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ، اللہ اس رشتے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی یوں کہہ رہے ہیں اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو، اے نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والو، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت قرآن۔ یہ آمنو کے اندر یہ سارا مفہوم آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والو، اتنی شفقت اور اتنی محبت سے پکارا، پھر آگے حکم دیا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ جو روزے ہیں، یہ جو رمضان ہے، یہ کوئی اختیاری روزے نہیں ہیں، نفلی روزے نہیں ہیں کہ رکھ لو یا نہ رکھو، یہ فرضی روزے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے۔ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اللہ خالق ہے، مالک ہے، جو چاہے حکم دے، وہ رازق بھی ہے، اسی کا رزق کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ بھئی طلوع سے غروب تک نہیں کھانا نہیں پینا، تو کون سی بڑی بات تھی اس اللہ کے لیے جو ہر وقت جو چاہتے ہیں کھلا رہا ہے، جو چاہتے ہیں پلا رہا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، یہ جو تمہیں میں حکم دے رہا ہوں۔ اور شروع میں جو ایمان کے لقب سے پکارا، اس میں جو شفقت اور محبت ہے حکم کے ساتھ وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز کا جو مالک ہے، مالک الملک، وہ رب جو ہے اپنی شان کے مطابق دے گا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کے خزانے جس کے پاس ہیں، وہ اپنی شان کے مناسب دے گا۔ فرمایا میرے لیے ہے روزہ، اور میں ہی تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وہ انعامات جو ہیں وہ بتائے بھی ہیں، گنوائے بھی ہیں۔ مثلا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ روزہ کتنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کا جو روزہ دار ہے اس کے ساتھ کتنی محبت کی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ اس امت کی 5 خصوصیات ہیں، اس امت کے روزے دار کی، جو پہلی امتوں کی نہیں۔ روزے دار کے منہ کی بو جو اثر کے قریب آتی ہے نا، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ، ایسا روزے دار اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ طلوع سے لے کر غروب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جنت کو روزے دار کے لیے سنوار رہے ہوتے ہیں، اور جنت وہ مہمان خانہ ہے جس کو کوئی انسان اپنے تصور میں لا ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر کتنا حسن ہے، کتنے ذائقے ہیں، کتنی لذتیں ہیں، کتنے رنگ ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اللہ نے جب سے بنایا دوبارہ اس کو پلٹ کے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک تو ایک جو ہے وہ کافر کو بھی پانی کا گھونٹ نہ دیتے، لیکن اللہ نے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ مومن کے لیے تیار کی۔ تو روزے دار کے لیے اللہ اس کو مزین کر رہے ہیں، کیا کہنے اس گھر کے۔ اور فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور 5ویں چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے روزے داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ روزے کتب علیکم الصیام جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے،
اس پر بہت سارے انعامات رکھے۔ فرمایا کہ روزے دار جو ہے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ ایک کوا پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کرے اور موت تک اڑتا رہے۔ ایک تو کوا تیز رفتار بہت ہوتا ہے، پھر وہ ساری عمر بڑھاپے تک اور موت تک اڑتا رہے تو پتہ نہیں کتنے چکر زمین کے لگا دے۔ اتنا اللہ جہنم سے روزے دار کو دور رکھتے، اور ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ، جیسے ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ خاص دروازہ ہوتا ہے جس سے وی آئی پی لوگ گزرتے ہیں، بادشاہ، وزراء، روزے دار کو خاص پروٹوکول کے ساتھ وہاں سے گزارا جائے گا، اور وہاں سے صرف روزے دار ہی گزرے گا۔ اس دروازے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ریان اس کا نام ہے۔ تو خیر، میں یہ آیت عرض پیش کر رہا تھا، اس کے ضمن میں ہی یہ فضیلتیں آ گئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ایمان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر واقعی تم اس خالق و مالک کا وصال چاہتے ہو، اس کا قرب چاہتے ہو، اس کی محبت کے تم دعوے دار ہو، کتب علیکم الصیام، تو تمہیں بھوک اور پیاس اس کے لیے برداشت کرنی ہوگی، تمہیں روزہ رکھنا ہوگا، اور یہ فرض روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر عذر کے کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اتنی شفقت سے خطاب کیا اور حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف تمہارے اوپر ہی مشقت کو نہیں ڈالا کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھا ہے، جس کسی نے بھی اس کی معرفت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لا الہ الا اللہ جس نے بھی کہا ہے تم سے پہلے بھی، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کو بھی ایسے ہی بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑی۔ یہ صرف تمہیں ہلکان کرنے کے لیے تمہارے اوپر یہ مسلط نہیں کی گئی، یہ بات یہ سب پر کی گئی۔ اچھا، یہاں پہ اس آیت کے جب معنی اور مفہوم کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تشریح کو، تو یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ غور کیجئے کہ یہ دعویٰ امت کے سامنے کون سی ہستی کر رہی ہے، یہ آیت پیش کون کر رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا، اور صرف تمہارے اوپر نہیں کیا، تم سے پہلے بھی جتنے مسلمان گزرے ہیں، جتنے انبیاء کے ماننے والے گزرے ہیں، ان پر بھی روزہ فرض ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ امی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی استاد کے سامنے آپ دو زانوں ہو کے نہیں بیٹھے کوئی علم سیکھنے کے لیے، نہ تورات پڑھی، نہ انجیل کی کوئی ورق گردانی کی، نہ کوئی پچھلے صحیفوں کا پہلے مطالعہ کر کے آئے کہ یہ بات فرما رہے ہیں۔ یہ دعویٰ جو آپ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی بھی یہ دلیل ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی استاد سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، براہ راست علام الغیوب نے وحی کے ذریعے سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ علم دیا کہ پہلے سے بھی جتنے مذاہب جو ادیان ہیں، آسمانی سچے دین جو تھے، سب نے جو ہے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کالم نگار، اس پہ اس نے ایک مقالہ لکھا ہے، اور اس میں اپنی تحقیق جو ہے وہ پیش کی ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہو جو اللہ کو مانتا ہو، اور اس نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جو روزہ نہ رکھتا ہو۔ آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کوہ طور پر 40 دن گزارے، تو یہودیوں کے اندر جو ہے وہ 40 دن کا روزہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے اندر بھی روزہ ہے۔ انجیل متی کے اندر، انجیل مرکز کے اندر آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے، ان کی قوم بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔
ہندو مذہب جنہیں قدامت پرستی کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت پرانے ہیں، ان کے اندر بھی روزہ ہے۔ برہمن جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے روزوں کی بھی تعداد ہے۔ قریش مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرنے والے تھے، انہوں نے بھی عاشورہ کے دن ان کی بھی ترتیب تھی کہ وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو خیر یہ تاریخ بھی آیت جو ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہے کہ یہ ایمان والوں پر بھی روزہ فرض ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان سب پر بھی روزہ فرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی بیان کیا۔ ویسے تو روزے کی حکمتیں بہت ہیں، فضیلتیں بہت ہیں، اس کی لمبی چوڑی تاریخ ہے، اس کے فوائد ہیں، لیکن آگے مقصد جو ہے اس کا کیا ہے، اس آیت کا آخری ٹکڑا یہ بیان کر رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تمہیں صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، تمہارے اندر ضبط نفس آ جائے۔ ایک میں سن رہا تھا ایک کلپ ایک دفعہ، وہ بندہ جو ہے اپنی فکر کا اظہار کر رہا تھا کہ مسلمان صرف رمضان میں نے کسی غیر مسلم سے کہا کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، تاکہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور گناہ نہ کریں، تو اس نے کہا کہ کیا صرف یہ رمضان میں تمہارے اوپر جو ہے وہ یہ تو سارا سال کرنا چاہیے۔ تو بلا شبہ اسلام جو ہے وہ سچائی اور دیانتداری اور وعدہ پورا کرنا اور اچھے اخلاق 24 گھنٹے اس کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ سال بعد جو مہینہ آتا ہے یہ اصل میں ریہرسل ہے، اور یہ اصل میں ٹریننگ کورس ہے، اور یہ اس بات کی مشق ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اندر جتنی اس کی زندگیوں میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جتنا اس کے دل کے اندر کچرا آ گیا ہے، دماغ کے اندر نجاست آ گئی ہے، غلاظت آ گئی ہے، کثافت آ گئی ہے، اس کی صفائی کا یہ مہینہ ہے، اور دوبارہ اس بنیاد پر تقوی کا جو وصف اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو سب سے بڑا وصف ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ میں اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں، کوئی آپ سے پوچھے سارے اسلام کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرو، تو وہ لفظ کون سا ہے؟ التقوی، یہ ایک لفظ ہے۔ اور ہم لوگ اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، ان کی اللہ نے جو قرآن میں فضیلت بیان کی ہے وہ کیا ہے، اور اولیاء بنتے کیسے ہیں یہ بھی بیان کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ رہو اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے آگے بھی، نہ کوئی غم ہے پیچھے جو گزر گئی اس پر۔ اور یہ ان کی نشانی کیا ہے؟ یاد رکھیں، ولایت کسی ٹوپی کا نام نہیں ہے کہ فلاں رنگ کی ٹوپی ہو یا فلاں شہر کی ٹوپی ہو، یا کسی خاص لباس کا نام نہیں ہے، کسی خاص گنبد کا نام نہیں ہے، کسی خاص عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ولایت صرف دو چیزوں کا نام ہے، دو زینے، دو سیڑھیاں ہیں۔ جو محنت کوشش کرے گا وہ ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں کوئی بن سکتا، شیخ الاسلام بن سکتا ہے، محنت سے، بہت محنت لگتی ہے، شیخ القرآن بن سکتا ہے، شیخ الحدیث بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے۔ اس کی اللہ نے دو باتیں بیان کی، الذین آمنوا، ایک ایمان لے آؤ، الذین آمنوا، یہ اولیاء اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان والے، وکانوا یتقون، اور تقوی والے ہیں۔ یہ تقوی جو ہے یہی پیدا کرنا رمضان کا مقصد ہے، کہ بندے کے اندر جتنی کوتاہیاں رہیں 11 مہینوں کے اندر، اور جتنی جو ہے وہ کمیاں رہیں دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، سوچنے میں، اور جتنا یہ اپنے صراط مستقیم سے بھٹکا رہا، اب یہ واپس آ جائے، یہ لوٹ آئے، اس کی یہ مشق ہے، اس کی یہ ریہرسل ہے، اس کا یہ کورس ہے، لعلہم یتقون۔ یہ تقوی کیا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے، اس کی بھی قرآن پاک میں پوری ایک بڑی تشریح ہے، بڑی ایک تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تقوی جو ہے یہ اصل مقصد ہی تمام عبادات کا، تمام احکامات کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے صرف تقوی چاہتے ہیں،
ایمان تو لے آئے الحمدللہ، کسی درجے میں بھی ہیں، لیکن محنت یہ کرنی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور کس لیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی والے بن جاؤ۔ یعنی بندے کی پیدائش کا مقصد بھی تقوی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کی بنیاد کتنا بڑا کام ہے، اس کا مقصد کیا ہے مسجد کا؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، مسجد کی بنیاد کا مقصد بھی تقوی ہے کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، باجماعت آ کے نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرو، خشوع خضوع کے ساتھ ایک جماعت ہو کے نماز جو ہے وہ ادا کرو۔ اسی طرح رمضان ہے تو اس کا مقصد بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ آگے حج آئے گا، قربانی آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قربانی کے بارے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب یہ تقوی جو ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ کامیاب کون ہے؟ تقوی والے۔ تو یہ روزے کا مقصد بھی میرے عزیزو یہ تقوی ہے، اور اس کی مشق ہے تاکہ یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ ضبط نفس، یہ شہوت سے دور رہنا، یہ گناہوں سے بچنا، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ کوئی آدمی دعویٰ کرنے سے متقی ثابت نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے التقوی ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کیا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں کبھی بھی، بعض لوگوں کی عادت ہے دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرنا کہ یہ شخص بے عمل ہے یا فلاں شخص بہت متقی ہے، اچھا گمان رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لینا یہ بہت بری بات ہے۔ التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں کی چیز ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ اللہ کا راز ہے۔ صحابی رسول قتل کرنے لگے میدان جنگ کے اندر، کافر کو، دشمن کو آمنا سامنا ہے، اس وقت جب وہ مغلوب ہونے لگا کافر تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا وہ بچنے کے لیے اس نے صرف کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے اوپر سے پڑھا کہ اندر سے پڑھا؟ تو آج ہم لوگوں کے بارے میں یہ جو بتاتے ہیں نا، یہ غیب کی بات ہے، یہ اس کا علم اللہ کو ہے کہ کس کا تقوی کیسا ہے، کس کا عمل کیسا ہے، اور اس لیے دوسروں کے بارے میں غلط رائے کبھی بھی قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اب تقوی ہاں ہونا، حضور فرمایا تقوی یہاں ہے، اور جب یہ تقوی پیدا ہو جاتا ہے، روزے دار طلوع سے لے کر غروب تک کسی غیر محرم کو دیکھنا تو دور کی بات، اپنی منکوحہ کو وہ نہیں چھوتا، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ نفس کا تقاضا ہے بھی تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے رکھتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر داہیہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو جو ہے وہ حیا کے ساتھ نظر نہیں اٹھانی، ان کے سامنے غیر محرم کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے، گلے کے اندر خراش ہوتی ہے اور کمرے میں پانی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی دیکھنے والا اللہ کے سوا نہیں ہے، اس وقت وہ اپنے ہاتھ کو روک رہا ہے، بھوک ہے، چیزیں موجود ہیں، اپنے وہ ہاتھ کو اس نے روکا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے اندر یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ جب حلال اور جائز چیزوں سے میں اللہ کے حکم سے رک رہا ہوں تو جو چیزیں اللہ نے پہلے سے حرام کی ہیں ان سے بھی میں نے بچنا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تقوی پیدا کرنا یہ روزے کا مقصد ہے،
اور جب یہ تقوی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ ایک خلش ہے جو دل میں آدمی کے پیدا ہو جاتی ہے۔ خیر اور شر کے درمیان ایک الارم سا آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک لیبارٹری سی اندر جو ہے وہ دل میں فیل ہوتی ہے، جو چیزوں کو تول کے بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اچھائی ہے، اس کے اندر برائی ہے، یہ رستہ غلط ہے، یہ رستہ صحیح ہے۔ جب یہ خلش دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دن کے اجالے میں بھی آدمی گناہوں سے بچتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ جب یہ خلش تقوی کی دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کی آنکھیں آوارہ نہیں ہوتی، بلکہ آنکھوں میں حیا آتا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہتی ہیں اور اس کی قدرت کے مناظر کو اور ایسے مقامات کو ہی دیکھتی ہیں جو ان پر حلال ہے اور ان پر جائز ہے۔ جب یہ خلش دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو زبان دوسروں کی غیبتیں نہیں کرتی، چغلیاں نہیں کرتی، دل جو ہے وہ نہیں جلاتی، بلکہ یہ زبان حق بات، حق نیت، حق طریقے سے کرتی ہے، یا خاموش رہتی ہے یا اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جب یہ چیز دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی پھر اپنے ان ہاتھوں سے کھوٹ نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، اس زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو یہ قدم جو ہیں غلط راہوں پہ نہیں چلتے، بلکہ یہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اور یہ وجود جو ہے، یہ اعضاء جو ہیں، یہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت انداز خطاب ہے اس آیت کے اندر، جس میں اللہ روزے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ کس محبت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ اللہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اے اللہ کا وصال چاہنے والو، اس کے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والو، اس کی وحدانیت کا دعویٰ کرنے والو، نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کتب علیکم الصیام، تو تمہارے اوپر یہ ایک مہینہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس کے روزے نفلی نہیں ہیں، فرض ہیں۔ یہ بھوک اور پیاس اللہ کی محبت میں ہے، نبی کی اطاعت میں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں ہے، یہ جس کسی نے بھی حق تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ تورات پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، اور تاریخ کو کھنگال لو، تاریخ کے اوراق ورق ورق گواہ، لفظ لفظ گواہ، حرف حرف گواہ ہے کہ سبھی پر جو ہے وہ روزہ فرض ہوا، اور اس کا پھر مقصد بھی اللہ نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، صرف رمضان آ گیا اور سحری افطاری کی رونقیں آ گئیں اور جو ہے وہ مسلمان جو ہے بازاروں میں رونقیں آ گئی، نہیں، یہ ایک عظیم مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مطلب؟ اللہ کے تعلق کا مہینہ ہے، اللہ کی محبت کا مہینہ ہے، اور یہ نیکیوں کا سیزن بن کر آیا ہے۔ اس میں جو ہے نوافل کا اجر فرائض کے برابر ملے گا، فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ اس میں ہر وقت دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، گناہ کرنے والے بس کر باز آ جا۔ بھئی اس کے آداب کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا ہے۔ اس کے آداب کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وقت ضائع کرنا ہے۔ اس کے آداب کیا ہے؟ کانوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے جو ہے وہ گانے سننے شروع کر دیے، فضول تبصرے سننے شروع کر دیے، نہیں، قرآن سنیں، اور زبان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، ہر اچھی بات کرنی ہے، ورنہ خاموش رہنا ہے، سارے اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ افطاری اور سحری میں بھی اعتدال رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ افطاری اتنی ہو جائے کہ تراویح پڑھنے کے لیے پھر چھٹی کرنی پڑے، اتنی سحری لمبی چوڑی ہو جائے کہ نماز کی توفیق نہ ہو، مسجد میں آنا مشکل ہو جائے، وہی نماز پڑھ کے آدمی سو جائے۔ اور امید اور خوف کے درمیان یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، یہ دعا کی جبرائیل نے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا
اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ مہینہ ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، پتہ نہیں کس کا یہ آخری رمضان ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کو بہت سارے لوگ اس طرح کے مل جائیں، پتہ نہیں اب کس کا یہ آخری رمضان ہے۔ اس کی خوب قدر کریں، ایک ایک لمحے کو پوری پلاننگ کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔